جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ درود و سلام۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کے مبارک مہینے میں آپ کے سامنے درود و سلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آسمانی تحفہ ہے، اللہ تعالی کی عطا ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، خصوصیت ہے، اور ان کی وجہ سے ہم پر ایک خاص انعام ہے، اس لیے میں نے اسے تحفہ کہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ سلام بھیجنا یعنی خوب سلام بھیجو۔ اس کی تعمیل میں اس حکم کو مانتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ، اور ان الفاظ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالی نے اس حکم کو ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، یعنی یہ وہ کام ہے جو خود رب تعالی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنا ذکر فرما رہا ہے، اپنے فرشتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور پھر فرما رہا ہے اے ایمان والو، یا ایہا الناس نہیں فرمایا اے لوگو، بلکہ اے ماننے والو، اے وہ لوگو جو مان کر ایمان لا کر ہمارے ہو چکے ہو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ وہ کام جو رب تعالی خود فرما رہا ہے، خود کر رہا ہے، وہ ہمیں اس کا حکم دے رہا ہے۔ اگر ایمان والا سمجھے تو یہ اتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، جس کا اندازہ لفظوں میں، گنتی میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، ترمذی میں ہے، صحاح کی بڑی مشہور کتاب، مشکات شریف میں ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، پڑھتا ہوں،
تو میں کتنا درود بھیجا کروں، یعنی میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں کتنا وقت درود شریف پڑھا کروں۔ فقال ما شئت، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، یعنی جتنا تم چاہو پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا قلت ربع، میں چوتھا حصہ یعنی دعا کر رہا ہوں تو اس کا ایک حصہ درود پڑھوں اور باقی میں حاجات پیش کروں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جیسا تم چاہو، اگر تم درود زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آدھا وقت، کہ میں دعا کروں آدھا وقت درود شریف پڑھوں اور آدھا وقت دعا کروں، تو کیا اس طرح درست رہے گا؟ فرمایا جیسا تم چاہو، اگر درود زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو میں نے کہا 2/3، یعنی میں 3 حصے درود شریف اور 1 حصہ دعا۔ تو فرمایا بہت اچھا ہے، جتنا تم چاہو، مگر زیادہ کر دو درود کو تو تمہارے لیے اور زیادہ اچھا۔ میں نے عرض کی قلت اجعل لک صلاتی کلہا، میں اگر پورا وقت صرف درود شریف ہی پڑھوں، کوئی اور حاجت پیش نہ کروں، کچھ اور نہ کہوں، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہوں تو ٹھیک ہے۔ تو میرے آقا اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے یعنی پورا وقت صرف درود پڑھتے رہو تو تمہارے غموں کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ تم اگر دعا کا کوئی کلمہ نہیں کہو گے، صرف درود شریف پڑھتے رہو گے تو تمہیں درود کی برکت سے سب کچھ مل جائے گا، سارے غم دور ہو جائیں گے، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی دوسرے تو جو مانگیں گے صرف وہ پائیں گے، تمہیں اس کی برکت سے سب کچھ مل جائے گا۔ میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی مجھے اندازہ ہوا کہ درود شریف کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میرا رب معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا کوئی کسی طرح عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں، وہ معبود حقیقی ہے، سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ مگر ہم جو کرتے ہیں اپنے لیے، یعنی نماز پڑھیں گے ہمیں فائدہ، روزہ رکھیں گے ہمیں فائدہ، رب راضی ہوگا، تو رب راضی کرنے کے لیے ہی تو سب کچھ ہے، اسی کی رضا ہی تو چاہیے، کیونکہ وہ معبود ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم رکھو، میں یہ کرتا ہوں تم کرو، نہیں، صرف درود شریف کے لیے فرمایا میں درود بھیجتا ہوں۔ تو یہ تو وظیفہ ربانی ہے، وہ کام جو اللہ تعالی خود کرتا ہے، اندازہ کیجئے اس کی اہمیت۔ تو درود شریف کے حوالے سے کچھ اس آیت کی تفسیر، کچھ احکام، فضائل، احادیث شریفہ، کن کن موقعوں پر درود شریف پڑھنا ضروری ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے، کچھ ان کا ذکر ہوگا، اور پھر کچھ واقعات پیارے پیارے درود شریف کے حوالے سے، درود و سلام کے حوالے سے آپ کو سناؤں گا۔
آئیے ایک حدیث شریف اور سن لیجئے اور پھر گفتگو آگے ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، یہ جب ہم مروی راوی کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے روایت کی، تو روایت یعنی سن کر یا دیکھ کر آگے بیان کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا تشریف لائے تو بہت ہی حشاش تھے، یعنی خوش تشریف لائے، اور فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، اما یردی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کی امت کا کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں، اور آپ کی امت کا کوئی آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں؟ ہم 1 مرتبہ درود پڑھیں گناہگار ہیں، ہم بہت ہی کہنا چاہیے ذرہ بے مقدار معمولی سے ہم اپنی طرف نظر کریں تو ہمیں اپنے اندر خطاؤں کے سوا شاید ہی کچھ نظر آئے۔ ہم 1 مرتبہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو وہ رب جو پوری کائنات کا رب ہے وہ ہم پر 10 مرتبہ درود اور 10 مرتبہ سلام بھیجے، کیا ہم پھر اس کے بعد بھی کسی اور چیز کی تمنا کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے، اندازہ کیجئے کتنی رحمت ہے، کتنا انعام ہے۔ میں نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی جن کی مشہور ہے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ انہوں نے فارسی زبان میں قرآن کی ترجمانی کی ہے، اس میں ایک بات پڑھی تھی، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیارے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ہمارے ارد گرد مکھی ہوتی ہے، ہر چیز پہ بیٹھ جاتی ہے، گندگی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ میرا رب نہیں پسند کرتا کہ نجاست پر، گندگی پر بیٹھنے والی مکھی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر بھی بیٹھ جائے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں، اور پھر ان کی پاکیزگی اور ان کی شان کا اندازہ کیا جائے کہ جب نجاست پہ بیٹھنے والی مکھی ان کے لباس تک پر نہیں بیٹھ سکتی تو ان کے بارے میں کسی منفی تاثر کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی نیگیٹو تھنکنگ ان کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر صحابہ نے دیکھا کہ ایک مکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوم رہی ہے جیسے طواف کرتے ہیں دیوانہ وار، کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، تو وہ مکھی گھوم رہی ہے، یعنی آقا کو گھوم گھوم کے دیکھ رہی ہے، ان کی خوشبو پا رہی ہے، ان کا نور پا رہی ہے۔ میرے آقا سب کے نبی ہیں، اور جو نبی جس قوم علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کی زبان سکھا کر بھیجا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ سب کی زبانیں جانتے ہیں، تمام مخلوق کی زبانیں جانتے ہیں۔ میرے آقا اس مکھی سے بات کرتے ہیں، یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں نقل کیا، اس سے بات کرتے ہیں کہ
وہ شہد کی مکھی تھی جس کو انگلش میں بی کہتے ہیں، شہد کی مکھی۔ آقا اس سے بات کرتے ہیں کہ تم شہد کس طرح بنتا ہے، تم کس طرح بناتی ہو۔ میرے آقا پوچھ رہے ہیں تو پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے، پوچھنا اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ جانتے نہیں ہیں، ورنہ اسکول میں ٹیچر جب اسٹوڈنٹ سے، ماسٹر صاحب بچوں سے پوچھتے ہیں تو کوئی آگے سے یہ کہے کہ آپ کو پتہ ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں، تو ذہن میں رہے پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے، مگر پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے اس سے پوچھا یہ شہد کیسے بناتی ہو، کیسے بنتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں، اپنا کون جس کو آپ چھتا کہتے ہیں اس سے نکلتے ہیں، باغوں میں جا کے پھولوں کا رس چوستی ہیں ہم مکھیاں، اور واپس اس میں اپنے کون میں چھتے میں جا کر وہ رس نکالتی ہیں۔ تو فرمایا وہ رس تو پھیکا بلکہ کئی مرتبہ کڑوا ہوتا ہے، تو وہ شہد تو میٹھا ہوتا ہے، تم جو رس چوستی ہو وہ پھیکا، کسیلا یا کڑوا ہوتا ہے، تو یہ شہد جو اتنا میٹھا ہوتا ہے تو اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو اس مکھی نے جواب دیا اے آقا وہ آپ کی برکت سے آتی ہے، اس لیے کہ ہم جب رس چوس کے جاتی ہیں آتی ہیں تو ہم آپ پر درود بھیجتی رہتی ہیں، آپ کے درود کی برکت سے اس میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ وہ شہد جس کو قرآن میں تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا گیا، یہ مٹھاس آپ پر درود و سلام پڑھنے سے آتی ہے۔ اندازہ کیجئے، میں یہاں ایک بات اپنے ناظرین و سامعین کو کہنا چاہوں گا کہ وہ پھیکا رس، آپ اس کو کوئی بھی ذائقہ کہہ دیجئے، کسیلا کہہ دیجئے، کڑوا کہہ دیجئے، پھیکا کہہ دیجئے، درود و سلام پڑھنے سے میٹھا ہو جاتا ہے، تو ہمارے وہ اعمال جو دیکھنے میں یا حقیقت میں پھیکے کہہ لیں یا آپ ان کو معمولی کہہ لیں، ہم درود و سلام پڑھ لیں گے تو کیا وہ مقبول نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی جس طرح پھیکا رس درود و سلام کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، ہم جو نیک کام کرتے ہیں درود و سلام کے ساتھ وہ کتنے اچھے ہو جائیں گے، ان میں کتنا اثر آ جائے گا۔ تو یہ تحفہ درود و سلام، اندازہ کیجئے کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ تعالی کی عطا سے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، میں مختصر نشستوں میں آپ کے سامنے ان کو دہراؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ درود شریف، درود و سلام کتنا بڑا تحفہ ہے۔ ہم اگر اس کی باقاعدگی کریں، یعنی اس کو روز پڑھا کریں، ہمیں اندازہ نہیں کہ ہماری جھولی کتنی نعمتوں سے بھر جائے گی، رحمتوں سے بھر جائے گی۔ میں نے اور آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا، گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے اختتام کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام